جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوصاف ہیں. ایک آپ کا وصف ہے کامل الحیاء والایمان، یہ آپ کا ایک وصف ہے، یعنی آپ حیا اور ایمان کے اعتبار سے بڑے کامل تھے. اللہ نے آپ کو حیا کے اندر اور ایمان کے اندر اکمال نصیب فرمایا تھا، کمال عطا فرمایا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف فرما تھے. آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. فرمایا دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا کہ ابو بکر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اندر آنے کی اجازت مانگی، حضور نے اجازت عطا فرما دی. حضور ویسے ہی لیٹے رہے، لیٹے ہوئے گفتگو کرتے رہے. تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی، آواز دی کون؟ کہا کہ عمر. آپ کو بھی اندر آنے کی اجازت ملی. حضور لیٹے رہے اور لیٹے لیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے رہے. تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، آواز دی کون؟ کہا کہ عثمان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب حضور لیٹے نہیں رہے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور جلدی سے اپنا تہبند بھی صحیح کیا، اپنا لباس درست کرنے لگ گئے. حضرت عثمان اندر آئے، آ کر حضور سے گفتگو کرتے رہے. کہا کہ یہ سارے افراد مل کر آپس میں گفتگو کرتے رہے. کہا کہ کچھ دیر کے بعد جب سب چلے گئے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. کہا کہ حضور جب ابو بکر میرے والد محترم آئے آپ لیٹے رہے اور لیٹے لیٹے گفتگو کرتے رہے. کہا کہ جب عمر آئے حضور تب بھی آپ لیٹے رہے اور لیٹے لیٹے گفتگو کرتے رہے. لیکن حضور جب حضرت عثمان اندر داخل ہوئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے لباس کو ٹھیک کرنے لگے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان کے ساتھ آپ کا یہ نرالا انداز کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سنیں. یہ ہے خاصیت، یہ ہے آپ کا وصف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ. عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایسے نہیں آپ کو لقب مل گیا کامل الحیاء والایمان. اور یہ جو حیا ہے، حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک وصف ہے. اور ایک روایت میں یہاں پر بھی ہے جس بندے کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات فرمائی، یعنی بھائی چارہ جب ان کے درمیان قائم کیا، یعنی یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے. وہ وہاں کے جتنے بھی انصار تھے چونکہ وہ مالدار تھے، یہ ہجرت کر کے گئے تھے، اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر گئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کے ساتھ مہاجرین صحابہ کو بھائی بھائی بنایا. جب یہ سلسلہ چل رہا تھا اس وقت حضرت عثمان بھی اس مجلس میں موجود تھے کہ اس مجلس سے فرشتے بیٹھے ہوئے پیچھے ہٹ گئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ تم اس مجلس سے پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ فرشتے کہنے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا کپڑا ہٹ گیا تھا تو ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا آتی ہے. اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اشد امتی حیاء عثمان بن عفان. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان بن عفان ہیں. اشدو کا لفظ استعمال فرمایا نبی علیہ السلام نے. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ، میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان ہیں. اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ بیعت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر رکھا، چونکہ اب یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگ چکا تھا. فرمایا جب سے میں نے اپنا ہاتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کے لیے رکھا، فرمایا اس دن سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا. اللہ.